جی، مجھے ایک چوری کی مقدمہ بھی آج، چوری کی بھی شکایت ایک درج کرانی ہے، کمپلینٹ مجھے۔ وہ میری بہن ایک ہے چھوٹی، سب سے چھوٹی، وہ چیزیں دیکھتی رہتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہا۔ تو اس نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ جو خلیل الرحمان قمر کا بھی پچھلے دنوں ڈرامہ ختم ہوا ہے، اس میں چوری کی ہے، اس میں خلیل الرحمان قمر نے ایک بڑی چوری کی ہے اس میں۔ مطلب اپنے جو آئیڈیولوجیکل، جو ان کی اپنے آئیڈیالوجی ہے، اس سے دوسری طرف جا کے دوسری آئیڈیالوجی رکھنے والوں کے گھر جا کے چوری کی ہے۔ وہ میری بہن نے مجھے بتایا ہے۔ وہ ایک سین ہے اس میں، ہمایوں سعید صاحب کہتے ہیں، ایک دوسرے ایکٹر محمد احمد ان کا نام ہے، تو ان سے وہ کہتے ہیں کہ آئیے چائے پیتے ہیں۔ تو وہ محمد احمد کا جو کریکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ چائے نہیں چاہیے، انصاف چاہیے۔ اور بس وہ ایک دم سے پھر ہم نے بھی، اس نے میری بہن نے مجھے بتایا کہ یہ تو ڈائلاگ آئی رحمان صاحب نے کہا تھا جب ان کو بلایا گیا تھا لاہور میں ایک کیس میں، جو کیس چلا تھا قصور میں، اور اس میں بہت ہی بات کی گئی تھی کہ جی کوئی انٹرنیشنل ریکٹ ہے جو کہ ابیوز کرتا ہے بچوں کو، اور ان کی ویڈیوز بنا کے سارے عالم میں اس کو فراہم کرتا ہے۔ تو اس طرح کا ایک کیس تھا، اس میں شاہد مسعود صاحب کے بارے میں کوئی تفتیش جج صاحب کر رہے تھے، ثاقب نثار صاحب۔ تو ویسے تو وہ نہیں پہچانتے صحافیوں کو، لیکن انہوں نے رحمان صاحب کو بلایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں رحمان صاحب کو صحافی کہتا ہوں کیونکہ وہ ہوں گے ہیومن رائٹس کے بھی بڑے، بہت بڑے، لیکن میرے لیے زیادہ اہم یہ تھا کہ وہ صحافی تھے۔ تو وہ گئے تھے، اور انہوں نے یہ ان سے جب وہ وہاں گئے تو جج صاحب نے بڑی مہربانی سے ان سے پوچھا کہ معاف کیجیے گا کہ یہاں پہ چائے تو نہیں، معاف کیجیے گا تو شاید نہیں کھا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ چائے تو میں آپ کو یہاں پہ نہیں پیش کر سکتا یا آفر کر سکتا۔ تو رحمان صاحب نے کہا تھا کہ چائے نہیں چاہیے، انصاف چاہیے۔ اور اس پہ کالم بھی لکھے، حنیف نے بھی، محمد حنیف نے لکھا۔ پھر اس کے بعد جو اوبیچری رحمان صاحب کی چھپی، اس میں بھی کچھ، جب ان کا انتقال ہوا اپریل 2021 میں، تو اس وقت بھی یہ بات کچھ لوگوں نے کہی، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں تازہ تھی، اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اس میں بھی انہوں نے عاصم علی رانا اور ایک آدھ اوبیچری مجھے یاد ہے، تو اس میں وہ یہ جو لفظ آیا تھا۔ تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بڑھ سکتی ہے بات اس طرح چوری کرنے کی، اور وہ تو بالکل مخالف، مطلب ان کی تو سوچ ہے، اور انہوں نے آرام سے ایک ڈائلاگ اٹھا کے خلیل الرحمان قمر نے وہ کر لیا۔ چلیں صحیح ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، اب اور لوگ بھی کریں گے۔ میں نے وہ دیکھا، ایک اور ڈرامے میں نور الحسن نے، وہ میں نے کو 20-25 سال پہلے لاہور میں ایک لطیفہ سنا تھا کسی کے بارے میں کہ جی یہ فلاں، ایک پہلے ذات کا تھا، ذات ان کی بتائی گئی تھی، اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ یہ فلاں فیاض صاحب ہے۔ تو دوسرے بندے نے کہا کہ جی پہلی باری سنے ہیں کہ جی فلاں بھی نے نال فیاض بھی نے۔ تو وہ نور الحسن نے وہ اپنا وہ ایک ڈرامہ آ رہا ہے نا آج، کیس نمبر 9، شاہ زیب خانزادہ اور شاہ زیب خانزادہ کا جو ڈرامہ، اس میں وہ نور الحسن نے چپکا دیا، یا رائٹر نے لکھا یا نہیں لکھا مجھے نہیں پتا، لیکن کیونکہ لاہوری، دیکھیے میرے خیال میں لاہوری جو کہ کوئی اعتراض نہ کرے، لاہور کے نام پہ بہت لوگ جو ہیں وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت اس کو ایک پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں، کیا کریں مجبوری۔ تو وہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا، تو یہ بڑا ہے، گڑبڑ ہے۔ وہ ڈرامہ تو وہ خیر جو ہوتا وہ تھا، وہ نہیں شاید اس طرح سے بن سکا جس طرح بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ڈرامہ تو ویسا بنانا چاہ رہے تھے نا کہ وہ یہ تو میں سب کچھ کر چکا، یہ بھی میں نے کر دیا، یہ بھی مجھ سے ہو گیا فلاں، جیسے سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ پھر وہ جو جیسے کہ وہ جولی LLB 3 بنائیں گے تو اس میں کہیں گے کوئی ایسی چیز کریں کہ جو پہلے نہ ہوئی، لیکن وہ کئی دفعہ نہیں بنتی، جیسے کہ اس میں بھی نہیں بنی جولی LLB 3 میں۔ اور ان کے بھی جو خلیل الرحمان قمر کے جو 2-3 ڈرامے آخری آئے ہیں، ان میں بھی وہ کوئی بات نہیں بنی۔ ایک میں وہ کراچی کے بدماش دکھائے انہوں نے، اس پہ سب لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کراچی میں کیسے بدماش ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، ہمیں کیا ہوتا۔ تو باقی جو ہے وہ
اب وہ اس دفعہ انہوں نے لاہور کے کچھ کشمیری برادران اور امرتسریے اور یہ وہ سب ڈالنے کی کوشش کی، اور لوگوں نے کہا کہ بہت کمال ایکٹنگ ہو رہی ہے. مجھے تو خیر کچھ زیادہ سمجھ نہیں آئی کسی کی زیادہ ایکٹنگ کی. میرے تو اپنے حساب سے مجھے تو ایک دو لوگوں کی اچھی لگی، لیکن جن کی بہت تعریف ہوئی مجھے وہ سمجھ نہیں آئی، بہت زیادہ اسٹائلائز تھی یا کیا تھی. تو وہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ بن نہیں رہا، وہ جیسے کہ وہ بناتے ہیں نا کہ میں دیوداس، سنجے لیلا بنسالی نے کہا میں جو دیوداس بناؤں گا تو اس کو اتنا گرینڈ کر دوں گا، وہ سارے ایفیکٹ ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا. یا پھر کچھ عجیب سی فلم بن جاتی ہے، سانوریا بن جاتی ہے، اس کا بھی سمجھ نہیں آتا. یا پھر وہ ناول کوئی لکھتا ہے تو پہلا اتنا زبردست لکھ دیتا ہے، بات کو کی سمجھ نہیں آتی. یا پھر وہ اشفاق صاحب جو 70s میں ارلی کو ڈرامے لکھتے ہیں تو وہ سمجھ میں بھی آتے ہیں، اس کے بعد گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جاتے ہیں، اور اس میں لیکچر اور بہت ہی زیادہ ناصحانہ ہو جاتا ہے ان کا انداز. تو یہ بھی اس میں بھی مطلب یہ بھی ایک بہت دنوں سے کوشش تو یہی کر رہے ہیں پاکستانی لوگ کہ وہ جو ٹی وی کے لیے کام کر رہے ہیں پرائیویٹ کے، وہ ایسی چیز بنائیں جیسے فلم کی ہوتی ہے نا، جیسے کہ اس میں جو دو بڑے نام بہت صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو فلم جیسا اسکرپٹ شعلے بنا دیں کوئی نا. تو وہ ایک تو وہ یہ ہے اپنا قمر، خلیل الرحمان قمر صاحب، اور ایک اور صاحب آفریدی ہیں، ان کا نام میں پورا اس وقت بھول رہا ہوں، جو انہوں نے فرار تھوڑے دنوں پہلے لکھا تھا، اس کی بھی ایسے کریکٹرائزیشن کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ سمجھنا، وہ نام بھی انہوں نے ایسا سسپینس والا رکھا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہ میں منٹو نہیں ہوں، آخر تک سمجھ ہی نہیں آیا. مطلب ہمیں تو جب یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ منٹو نہیں ہے جب انہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے اپنا پہلا جو ہے وہ معروف یعنی کہ قدر مقبول جو جس سے وہ ان کو جانا گیا تھا وہ ڈرامہ انہوں نے لکھا تھا، اس کا نام تھا بوٹا فرام ٹوبا ٹیکس. اور جب ٹوبا ٹیکسنگ کا بات آئے تو پھر ظاہر ہے منٹو کا تو نام لیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، کیونکہ ان کا جو مشہور ڈرامہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ان کے اہم ڈراموں میں ہے. تو وہ ہم تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ منٹو نہیں ہے. تو اب وضاحتیں دینے کا کیا فائدہ، سمجھ نہیں آیا کچھ کہ وہ اس میں کیا کرنا چاہتے تھے. یہ ضرور ہے کہ وہ اس طرح کے جو کریکٹر انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی میں اس سے ریلیٹ کر سکتا، کیونکہ میں نے اس طرح کے لوگ دیکھے تھے اپنے لاہور میں. ابھی ایک تھوڑے دنوں پہلے ایک ہمارے دوست کا انتقال ہوا، وہ بالکل ایسے ہی تھے کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ فینٹیسی ہے جو کر رہے ہیں کہ ریئل ہے، کیسے ہے، یہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا کون سی دنیا میں یہ ہیں. بالکل بنامڈ سے رہتے تھے اور سب کچھ پتا بھی رہتا تھا ان کو معاف کیجیے، اور کبھی کبھی ایسی بات کرتے. لیکن یہ بس یہ اب یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کرنے ہیں تو آپ تھوڑا سا گیپ لے کے اور پرانی اس پہ بلیک بورڈ پہ جائیں، اور یہ سوچنا کہ بہت گرینڈ آپ بنا دیں گے، اس سے پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے چیز. یا تو کسی اور لوگوں کو بنانے دیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہاں، اور وہ آخر میں دوبارہ یہ کہہ دوں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ واپس کرتے ہیں میری، وہ جو ہے جو رحمان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ وہ ان کو ہی پاس ہی رہنے تھے، کیونکہ وہ تو جن سے آپ نے بلوایا انہوں نے تو جا کے گولیاں چلا دی ہیں. تو وائلنس ہے ظاہر ہے، وہ ان کی بھی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ محمد احمد صاحب جب بھی، شاید اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہو کسی کے پاس معاف کیجیے گا، کہ محمد احمد صاحب جب بھی کسی ڈرامے میں آتے ہیں وہ ان کو مار دیا جاتا ہے، رائٹر ان کو مار دیتا ہے، وہ خود بقول ان کے وہ کئی دفعہ کہہ چکے. تو اس دفعہ انہوں نے کہا بھائی میں اس کو الٹا دوں گا، اس دفعہ مجھے موقع ملا ہے، میرے ہاتھ میں پستول ہے، تو میں ہی کسی کو مار دوں گا. شاید اس وجہ سے تو ٹھیک ہو، لیکن واپس ہی کر دیں ڈائلاگ جو نان وائلنٹ لوگ تھے ان کو. بہت بہت شکریہ.